پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنگ صفین کا موقع تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان کربلا سے گزرے۔ یہاں آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر اس میدان سے مٹی کی ایک مٹھی بھری اسے سونگھا اور پھر درد بھرے لہجے میں کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کیا شان ہے شہدائے کربلا کی۔ اس روایت سے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم غیب بھی واضح ہے کہ وہ واقعہ جو ابھی سالوں بعد ہونا ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی خبر ارشاد فرما دی۔ اسی لیے تو عاشق رسول مچل کر کے بول اٹھا، خاموش نہ رہا اور بڑے پیارے انداز میں مچل کر کے کہتا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کامیابی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کامیابی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام کے تمام شہدائے کربلا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں، جن خوش نصیبوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں قربان کی، انشاءاللہ الکریم سب کے سب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی بات کو لے کر کے ایک عاشق رسول مچل کر کے کربلا والوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے عشق و مستی میں مچل کر کے پکارتا ہے، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام، قاسموں باس پر رحمت، بول سبحان اللہ، کہ قاسموں باس پر رحمت، کربلا کے شہر سواروں کو سلام، کربلا کے شہر سواروں کو سلام، اور جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے
تھے اور ہمارا سچا پکا عقیدہ کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہمارا سچا پکا عقیدہ ہر صحابی جنتی ہے۔ پھر اس لشکر حسینی میں 5 تابعین تھے، یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی، یہ بھی بڑے اونچے رتبے والے ہیں۔ پھر ان کا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا، آپ پر اپنی جان قربان کرنا خود ایک بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر حسینی اور خود امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اونچا رتبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ انہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دی۔ شہادت بہت بلند رتبہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی میں شعور نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شہید کی نرالی شان ہے۔ آدمی راہ خدا میں لڑتے ہوئے وفات پا گیا، اس کا سر کٹ گیا، روح بدن سے نکال لی گئی، اسے کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھنی گئی، قبر میں اتار دیا گیا۔ ظاہر آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں آدمی مر چکا ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے اور لوگوں خبردار خبردار، یہ شہید ہے، اسے ہرگز مردہ نہ کہنا، یہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اور ہمارا تمہارا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، شہیدوں کے شان میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ جملے پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، یعنی شہید کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے دل میں یہ خیال بھی ہرگز مت لانا شہید دنیا سے چلا گیا مگر اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے زندگی کا ایک فلسفہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے برطرف اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یعنی زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے اور اللہ پاک کے نام پر سر کو قربان کر دینا یہ بھی زندگی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی یہ غافل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کے اختتام کا نام ہے۔ نہیں 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 نہیں، موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ہاں موت وہ موڑ ہے جہاں فانی زندگی ختم اور دائمی حقیقی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ واقعہ کربلا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں یزیدی لشکر نے ظلم پر ظلم یہ ڈھایا کہ امام علی مقام، امام ہمام، امام تشناکان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک نیزے پر چڑھایا اور اسے گلی گلی کوچا کوچا گھمایا گیا۔ یہ ظلم برائے ظلم تھا۔
اور یہ یزیدی بدبخت اپنی جانب سے تو اپنی شکست کا جشن منا رہے تھے، سمجھ رہے تھے ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس جشن میں اتنے اندھے تھے، امام حسین کے سر پاک کو نیزے پر چڑھا کر کے بازاروں میں گھما رہے تھے، گلیوں میں گھما رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان نے اس کو بڑی پیاری بات کے ساتھ فرمائی، بڑے پیارے انداز میں فرمایا اور کہتے ہیں سرشیدان محبت کے ہیں ذوق البلند، سرشیدان محبت کے ہیں ذوق البلند، اور اونچ کی خدا نے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، یزیدی بدبخت سر پاک کو نیزے پر بلند کیے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں نے خود سنا سر پاک سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پاک نے تلاوت قرآن شروع کی ہوئی ہے، 12-15 تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 9۔ فرماتے ہیں ام حسبت أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہوا پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سر شبیر نیزے پہ بھی تو قرآن سناتا ہے۔ حضرت ابو حسن تیمار رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، اپنے دور کے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ جس مقام پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک دفن ہے، آپ وہاں حاضر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن تیمار رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ کی عادت کریمہ تھی کہ بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب بھی حاضر ہوتے تو سلام عرض کرتے اور عرض کرتے السلام علیکم، اے پیارے پیارے امام علی مقام آپ پر سلام ہو۔ تو قبر انور سے بھی آواز آتی، آپ کے جواب میں آواز آتی قبر انور سے وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے ابو الحسن تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ حاضر ہوئے، حضرت ابو الحسن حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، جواب نہ آیا۔ روز مرہ کی طرح عادت کریمہ کے مطابق سلام عرض کیا، جواب نہ آیا۔ بڑے حیران ہوئے، زیارت کر کے واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، معمول کے مطابق جواب آ گیا، معمول کے مطابق جواب آ گیا۔ آپ نے عرض کیا یا سیدی، کل جواب سلام کا شرف نہ بخشا، کل منتظر ہی رہ گئے ہم، سلام کا جواب ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ کیا تھی؟ پوچھتے اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس لیے میں نے جواب نہ دیا۔ اپنے نانا جان کے ساتھ محض گفتگو تھا، اس لیے جواب نہ دیا۔ اس لیے تو کسی عاشق رسول نے کہا جدا ہوتی ہے شان جس میں سے جانا سے
میں مجلس وصل قربت کی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں زندہ ماننا بھی ضروری ہے، انہیں زندہ کہنا بھی ضروری ہے، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ ہاں جو اہل دل ہیں ان سے وہ باتیں بھی کر لیا کرتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے ہیں۔ عرب کے کسی عقلمند نے بڑی پیاری بات کہی، وہ لکھتا ہے ان الناس يعيشون ويموتون لكن الشهداء يعيشون ويعيشون۔ انسان جیتے رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، مگر شہید جیتے ہیں پھر شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی کو پا جاتے ہیں۔ کسی ایک اور شخص نے کہا ان الناس يعيشون ليموتوا ولكن الشهداء يموتون ليعيشوا۔ فرماتے ہیں انسان جیتے ہیں تاکہ آخر مر جائیں، مگر شہید مرتے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں۔ اور مسلمانوں، شہید کا لفظی معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، گواہ ہونا۔ جو بندہ راہ خدا میں جان کی بازی لگا دے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے شہید کہنے کی؟ اور اس فلسفے کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شہید کے لفظی معنی کو گواہ، موجود، حاضر، لیکن شہید اس کو کہتے کیوں ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا؟ تو سنیں، علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری وجوہات لکھی ہیں۔ وہ 6 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، یعنی اس کی روح ہمیشہ حاضر ہی رہتی ہے، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کی روح حاضر رہتی ہے اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ پاک اور فرشتے اس کے جنتی ہونے کے گواہ ہو جاتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے جنتی انعامات دیکھ لیتی ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ روح نکلنے کے وقت صرف رحمت کے فرشتے ہی کو دیکھتی ہے، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھتی، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں وجہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ فرشتے اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، لہذا اسے اس لیے شہید کہا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک اور بڑی پیاری وجہ لکھی، فرماتے ہیں دیگر مسلمان قیامت کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے ان کی قبر میں صرف جنت کی ایک ہی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ مگر شہید وہ خوش وقت ہے کہ روح نکلتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، روح نکلتے ہی شہید جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں کی سیر کرتا ہے، وہاں کا رزق کھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو وہاں پر وہ پا لیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شہید کی زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، عرش الہی سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں رکھا جاتا ہے، یہ سب چاہتے ہیں جیسے چاہے جسے چاہے جنت کی سیر کرتے ہیں، پھر انہی قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے تمہاری کوئی تمنا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ہم جنت کی جگہ چاہتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اس کے سوا اور کیا تمنا کریں گے؟ اللہ پاک 3 مرتبہ یہی بات ارشاد فرماتا ہے، یہی بات ارشاد فرماتا 3 مرتبہ۔ آخر شہید عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں ہماری تمنا یہ ہے کہ پھر دنیا میں جائیں، پھر تیری
بارگاہ میں شہید کر دیے جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ آزمائش بس ایک بار ہو چکی، دوبارہ نہیں ہونی ہے۔ یہ آزمائش، یہ شہید ہونے والا رتبہ، یہ میری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینے والا رتبہ، یہ ایک مرتبہ ملتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، یہ شہید کی فضیلت ہے، شہید کو نرالی زندگی بخشی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں غور فرمائیے، شہید دنیا سے چلا گیا، جنت کی سیر کرتا ہے، اس کے باوجود دل میں تمنا ہے کاش پھر دنیا میں جاؤں، پھر راہ خدا میں لڑوں، پھر سر کٹاؤ، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، یہ تمنا شہید رکھتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، آپ کے والد صاحب غزوہ عہد میں شہید ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد صاحب کے تعلق سے کچھ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، تمہارے والد کے متعلق میں خبر دیتا ہوں، ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاحا، یعنی اللہ پاک جس سے بھی کلام فرمائے پردے سے کلام فرماتا ہے، مگر تمہارے والد صاحب سے بالمشافہ اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ، اور وہ جملہ یہ تھا یا عبدی تمنا علی اوتی، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تمہارے والد نے کہا یا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، اے اللہ پاک میری خواہش ہے تو مجھے حیات عطا فرما، مجھے زندگی عطا فرما، تاکہ دوبارہ میں دنیا میں جاؤں، تیری راہ میں لڑوں، اور تیری راہ میں پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہلے تو یہ وضاحت سن لیجیے کہ اللہ پاک پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، جملہ آپ نے سماعت کیا، پردے کے پیچھے سے اللہ پاک کلام فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بغیر دیدار کرائے کلام فرماتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور پھر بالمصافہ کلام فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دیدار بھی عطا فرمائے، کلام بھی عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ہم کلامی کا شرف اس دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف انبیاء کرام ہی کو نصیب ہوتا ہے، صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ عام مسلمانوں اللہ پاک کے نزدیک بندوں یا شہیدوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں اس خوبصورت روایت میں ایک تو یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب پر اللہ پاک نے خاص کرم فرمایا کہ انہیں بالمشافہ ہم کلامی کا شرف بخشا۔ پھر ساتھ ہی اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ شہید ہوتے ہی عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تندیلوں میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کے ساتھ عالم برزخ میں، یعنی اس دنیا کے بعد آنے والے ایک دوسرے جہان میں، وہ بھی عرش الہی کے پاس کلام ہوا، اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی سرزمین پر بیٹھ کر لفظ ب لفظ یہ پوری گفتگو بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں اپنی زبان میں، ہم پھر کیوں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے
وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک عظمت والے قیمتی ہیرے جواہرات کا معدن ہے، جو دور و نزدیک کے ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ آپ کی اس سماعت پر لاکھ و سلام نازل ہو، آپ کی اس دور و نزدیک کی سماعت پر یا رسول اللہ لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹ پھیر کر بھاگوں بھی نہ، آخر شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو سنو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر قرض کی معافی نہیں ہو سکتی، مگر قرض کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا اول ما یحراق من دم الشہید یغفر له ذنبه كله الا الدین، یعنی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ ہاں لیکن قرض کا جو گناہ ہے، قرض جو ہے وہ بالکل بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں، ان احادیث میں شہید کی فضیلت کے ساتھ ساتھ قرض کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ شہید جس نے راہ خدا میں جان قربان کی، اس کے خون کا پہلا قطرہ ٹپکتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض جو اس نے کسی سے لیا ہے وہ معاف نہیں ہوتا، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں قرض کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس معاملے میں بہت کم سوچتے ہیں، حساس ہی نہیں رہتے، ان کو ذرا بھی کچھ اس کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوتی کہ قرض لیا، بعض کی تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اب تو دینا ہی نہیں ہے، دبا ہی لینا ہم نے قرض۔ اور مسلمانوں یاد رکھیں کہ اگر کسی سے آپ نے قرض لیا اور اس کا قرض دیے بغیر آپ مر گئے تو آپ کی جان اس قرض میں گروی رکھ دی گئی، اور قیامت کے روز اس کا تمہیں پورا حساب و کتاب چکانا پڑے گا۔ لہذا اگر کسی سے قرض لیا جائے تو اس میں حساس رہا جائے، اور باقاعدہ اس کو لکھ کر کے اپنے پاس بھی رکھ لیا جائے۔ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس دنیا سے ہم کب چلے جائیں، اس لیے ہمارے پاس اگر وہ لکھا رہے گا تو ہماری اولاد کم از کم یہ تو سمجھ سکے گی کہ فلاں کا دین ہمارے والد پر موجود تھا، اور پھر وہ ادا کر سکے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں اور سفر کو درست فرمائیں اور سنتیں ادا فرمائیں۔ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین بن علی مشکل کشا، یا
جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ہاں جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔